العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 اور آیت نمبر 128 سے آج کا سبق شروع ہوگا۔ آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ لیس لک من الامر شیء، لیس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لکا اس کا مطلب آپ جان چکے ہیں، لکا کا مطلب ہے آپ کے لیے، نہیں ہے تیرے لیے، نہیں ہے آپ کے لیے، من الامر معاملے سے، امر کہتے ہیں معاملے کو، کام کو، من الامر معاملے سے، شیئن کچھ بھی، شیء چیز کو بھی کہتے ہیں کوئی چیز، تو شیئن کا مطلب ہے کہ کچھ بھی، او یتوب علیہم، او کا مطلب ہے یا یتوب وہ توبہ قبول کرے، رجوع کرے، علیہم ان پر، ان کی توبہ وہ قبول کرے، او یعذبہم یا وہ عذاب دے ان کو، فإنہم تو بے شک وہ ظالمون ظلم کرنے والے ہیں، ظالم کی جمع ہے ظالمون ظلم کرنے والے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون، آپ کے لیے اس معاملے میں سے کچھ نہیں ہے، یا اللہ تعالی توبہ قبول کر لے ان کی، یا وہ عذاب دے ان کو، بے شک وہ لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اختیار نہیں ہے، یعنی سب اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ مختار کل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ ہی کی مرضی چلتی ہے، اللہ جو معاملہ چاہے وہ کر گزرتا ہے، وہ کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کا کامل اختیار ہے۔ تو پیارے رسول کو فرمایا کہ لیس لک من الامر شیء، کہ اس معاملے میں آپ کو اختیار حاصل نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان لوگوں کی توبہ قبول کر لے یا ان کو عذاب دے، ان کو سزا دے، فإنہم ظالمون بے شک وہ ظالم ہیں، وہ ظالم لوگ ہیں۔ لیکن ظالم شخص، گناہ گار شخص اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر سکتا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہوا، جیسا کہ صحیح البخاری میں یہ موجود ہے کہ بئر معونہ کا واقعہ، کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ قبائل کے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے 70 صحابہ کو دھوکے سے قتل کیا تھا۔ آپ سب نے یہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ وہ آئے اور کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہمیں دینی تعلیم کے لیے اساتذہ کی ضرورت ہے جو ہمیں دین سکھائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو بھیجا، قراء کو، اور ان ظالموں نے ان کو شہید کر دیا۔ وہ چلے گئے ساتھ لیکن ان کو شہید کر دیا۔ اور پھر جنگ احد میں بھی آپ نے دیکھا کہ مسلمان 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تو اس کے مشرکین کی طرف سے جو لوگ اس معاملے میں پیش تھے، بئر معونہ کا معاملہ ہو یا جنگ احد میں مسلمانوں کی شہادت والا معاملہ،
تو جو لوگ اس میں پیش تھے تو ان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بدعا کی، دعائے قنوت، قنوت نازلہ جس کو کہتے ہیں، تو قنوت شروع کر دی۔ صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے، اس کا نمبر ہے 4086، باب غزوۃ الرجیع، کہ ایسا معاملہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کی۔ قنوت نازلہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ نماز، فرضی نماز، اس کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا، مسلمانوں پر سختی ہوتی، جنگ کے حالات ہوتے، تو آپ قنوت فرمایا کرتے تھے، اور کافروں کے لیے اس میں وہ دعا کی جاتی اور کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے، مسلمانوں کو عزت دے، وقار دے، مسلمانوں کو فتح نصیب کر دے۔ تو یہ قنوت اللہ کے رسول نے شروع کر دی، اور پھر ان لوگوں کے جو لوگ ان معاملات میں پیش تھے ان کے نام لے لے کر ان پر لعنت کی کہ اللہ تعالیٰ فلاں پر بھی لعنت ہو، فلاں کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے، فلاں کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ بلکہ صحیح البخاری میں کتاب التفسیر، اس روایت کا نمبر ہے 4069، اور باب ہے لیس لک من الامر شیء، یعنی اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لائے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کے بعد یہ دعا کیا کرتے اور کہتے اللہ تعالیٰ فلاں 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 پر لعنت فرما، ان کے نام لے کر ایسے کہتے۔ تو چنانچہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ لیس لک من الامر شیء، کہ اللہ کے رسول یہ اختیار آپ کو نہیں ہے کہ آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیج۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ رحمت سے دور ہو جائیں، اور جو ملعون ہے، رحمت سے دور ہے، تو وہ مسلمان تو نہیں ہو سکے گا نا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، ہم چاہیں تو ان کو عذاب دیں اور چاہیں تو ان کی توبہ کو قبول کر لیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے، یعنی جن جن کے نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت ان پر بھیجی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیج، تو وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ آیت کا پس منظر اور شان نزول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائی کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مختار کل اور عالم غیب کون ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لیس لک من الامر شیء، کہ اللہ کے رسول آپ کا اختیار اس معاملے میں نہیں ہے۔ اور اگر کلی اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتا تو اپنے چچا کو مسلمان کروا لیتے، مسلمان کر لیتے، لیکن ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور پھر یہ لوگ ان کے نام لے کر جن پر اللہ کے رسول نے لعنت کی دعا کی تو ان کو ملعون قرار دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیس لک من الامر شیء، کہ اللہ کے رسول ٹوٹل اختیار، کلی اختیار وہ اللہ کے پاس ہے۔ عالم غیب بھی اللہ تعالیٰ ہے کہ یہ لوگ تو ہدایت پانے والے، ان کو ہدایت مل جائے گی، اور علم غیب اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے، اور معاملے کا مکمل اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ غیب کی وہ باتیں جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں تو وہ وحی کے ذریعے بتائی ہیں، جیسے قرب قیامت کیا ہوگا، قیامت کے متعلق جو واقعات ہیں ہم حدیث میں پڑھتے ہیں، جیسے دجال کے بارے میں بتایا گیا، امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا، اور قیامت سے پہلے پہلے جو واقعات ہونے والے ہیں، رونما کچھ ہو رہے ہیں، کچھ ہوں گے۔ تو یہ جو پیشن گوئیاں ہیں یا جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے، تو یہ وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی اور اللہ کے رسول نے وہ بتا دیا۔ اور اس کے بغیر، یعنی بغیر وحی کے غیب کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، اور کسی کو بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ جی، تو ان آیات اور احادیث سے ایک بات اور معلوم ہوئی، وہ کیا ہے کہ قنوت نازلہ میں کسی کافر کا نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں۔ ویسے عام کی جا سکتی کہ اللہم لعن کفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک، کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں پر لعنت کر جو لوگوں کو تیرے دین سے روکتے ہیں،
تیرے رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں، جو ظالم ہیں، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ایسے کہا جا سکتا ہے۔ لیکن نام لے کر کہ فلاں 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 پر لعنت ہو، تو ایسا کرنا درست اور جائز نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اس کو ہدایت مل جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس معاملے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، سما کی جمع کیا ہے؟ السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء، بخشتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، ویعذب، اور عذاب دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اختیار اللہ کے پاس ہے اور اللہ ہی کی ملکیت ہے، آسمانوں میں، زمین میں، جو کچھ ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب بخشنے والا کون ہے؟ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جی، آیت نمبر ہے 130۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ جی، یہ سوال بھی آپ کی طرف ایک آ گیا، اس کا جواب بھی دیجئے۔ اور یہ سوال آپ نے بہت بعد والا کر دیا ہے، اس کو تو ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، اگر ہو سکے تو اس کو آپ سکپ کر دیں۔ اس آیت کو ابھی تک ہم پڑھا نہیں ہے۔ جی، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا، نہ تم کھاؤ، لا کا مطلب کیا ہے؟ نہ، تأکلوا تم کھاؤ، الربا، ربا کا مطلب آپ کو آتا ہے؟ ربا کس کو کہتے ہیں؟ سود کو۔ لا تأکلوا الربا، نہ تم کھاؤ سود کو، اضعافا، دگنا، مضاعفہ، زیادہ کیا ہوا، دگنا چگنا، مطلب آپ اس کو ایسے کہہ لیں، یا اضعافاً کا مطلب ہے ڈبل، مضاعفہ مزید اس میں سے زیادہ، یعنی اور زیادہ کر کے نہ کھاؤ۔ اے ایمان والو، نہ تم کھاؤ الربا، سود، اضعافاً، دگنا، مضاعفہ، دگنا ہوا، جس کو دگنا کیا گیا ہے، جس کو زیادہ کیا گیا ہے، تو ایسے زیادہ سے زیادہ سود کھانے کی کوشش مت کرو، سود نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو مضاعفہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس سے بعض لوگ، یہ مضاعفہ کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ کیا ہوا، جس کو زیادہ کیا گیا ہے۔ تو سودی لین دین میں پہلے کچھ سود مقرر ہوتا ہے، اور پھر اگر اس کے بعد وہ کوئی نہ دے سکے تو اس میں اور زیادتی کر دی جاتی ہے، اور پھر اس سے مزید اور زیادتی بڑھا چڑھا کر سود کھانا، تو اس کی ممانعت ہے۔ میں اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، نہ تم کھاؤ سود کو، اضعافا مضاعفہ، بڑھا چڑھا کر۔ تو جنگ احد کا تذکرہ چل رہا تھا پیچھے، آپ نے سنا، اور اس کے بعد پھر سود کے بارے میں ذکر آ گیا اس آیت میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ میں بہادری اور دلیری، یہ مجاہدین کی صفت ہے، اور نامردی اختیار کرنا اور بزدلی اختیار کرنا، یہ مومنین اور مجاہدین کا شیوہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اگر کوئی حرام کھاتا ہے نا، تو اس میں بزدلی ہوتی ہے، اس کو پھر توفیق نہیں ملتی، تو اس میں ہمت، غیرت، یہ نہیں آتی۔ ہمت، غیرت کب آتی ہے؟ کہ جب وہ حلال کھانے والا، تو اس لیے فرما دیا کہ یہ سود
کو کھانا بڑھا چڑھا کر، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جہاد میں نامردی کا اور سود کھانے سے نامردی آتی ہے۔ اور ایک یہ کہ مال حرام کھانے سے توفیق کی اطاعت کم ہو جاتی ہے۔ جب انسان مال حرام کھاتا ہے تو پھر اطاعت کی، عبادت کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اگر عام عبادت کی توفیق میں کمی واقع ہوتی ہے تو جب جان قربان کرنے کی باری آئے تو اس میں وہ کیسے ہو سکے گا؟ تو اس لیے فرمایا کہ یہ نہیں کھانا، اگر یہ کھاؤ گے تو پھر تمہارے اندر وہ ایمانی غیرت اور قوت باقی نہیں رہے گی۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جو سود خور ہوتا ہے اس میں بخیلی ہوتی ہے، بخل ہوتا ہے۔ سود سے کیا ہوتا ہے؟ بخل پیدا ہوتا ہے۔ اور جو مال کے اعتبار سے بخل کرتا ہے، یعنی وہ اس کی یہ خواہش ہے مجھے مال زیادہ ملے، اسی لیے تو اس نے کسی کو قرض دیا تو اس سے زیادہ لے رہا ہے نا۔ اب چاہے تو اتنا ہی واپس لے، بس جتنا قرض دیا اتنا لے لے، لیکن اس کو زیادہ کر کے لے رہا ہے، سود لے رہا ہے، تو یہ اس کی بخیلی ہے، بخل کر رہا ہے۔ تو جو شخص مال میں بخل کرتا ہے تو وہ جان میں بھی بخل کرے گا، وہ جان کہاں قربان کر سکتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ تم اس بخیلی سے بچ جاؤ اور سود کھانے کو چھوڑ دو۔ اور پھر آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ سود کھانے والے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو سود کھاتے ہیں وہ گویا کہ اللہ سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ انہیں کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ وہ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ تو زیادہ کھانے سے یعنی اضعاف مضاعف کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جو یہود تھے تو وہ سودی کاروبار کیا کرتے تھے، تو انصار جو مسلمان تھے ان کا بھی ان کے ساتھ لین دین ہوتا تھا، تعلقات، لین دین موجود تھا، تجارتی تعلقات تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے مومنوں کو منع کر دیا کہ تم نے سودی کاروبار نہیں کرنا، سودی لین دین نہیں کرنا، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی اور تمہارے اندر وہ ایمانی غیرت باقی نہیں رہے گی۔ تو مومنوں کو منع کر دیا کہ یہود کے ساتھ کاروبار کرتے ہوئے بھی سود کا لین دین اس سے باز رہنا ہے۔ اور احد میں منافقین یہود کی وجہ سے نقصان بھی پہنچا تھا، گویا اس کو حرام قرار دے کر ان تعلقات کو ختم کیے۔ اس لیے احد کے ساتھ ہی، جنگ احد کے ساتھ ہی ان آیات کا ذکر ہے کہ جو مسلمان انصار یہود کے ساتھ سودی لین دین کے تعلقات تھے تو اس کو اللہ تعالی نے ختم کر دیا کہ ایسا نہیں کرنا، یہ سود بہت بڑا گناہ ہے۔ اضعاف مضاعفہ، اس سے بعض لوگوں نے یہ مراد لی ہے، کہتے ہیں کہ سود مرکب کو حرام اور سود مفرد کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کیا کہتے ہیں کہ جو تھوڑا سود ہے وہ تو حلال ہے، اضعاف مضاعفہ جو بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھنے والا سود، اور جو زیادہ لیا جائے تو وہ حرام ہے۔ حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے، مقصد اس میں یہ ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسے کیا کرتے تھے کہ کسی کو جب قرض دیتے تھے تو اس پر سود لگاتے تھے کہ یہ قرض تم نے واپس کرنا ہے، مثال کے طور پہ میں نے تمہیں 1 لاکھ دیا ہے تو واپسی تم سے میں 1.5 لاکھ دوں گا، اور فلاں تاریخ کو تم نے واپس کرنا ہے۔ اگر فلاں تاریخ کو 1 مہینے کے بعد کا ٹائم ہے، 2 ماہ کے بعد کا ٹائم ہے، واپس نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں چلو ہم تمہیں 1 مہینے کا اور ٹائم دے دیتے ہیں، لیکن اب تم سے 1.5 نہیں، 1.50 نہیں، 1.60 لیا جائے گا۔ تو وہ سود کی رقم میں میعاد کے ساتھ اضافہ کر دیا جاتا، پھر وہ بیچارہ نہ دے سکتا تو اور رقم بڑھا دی جاتی۔ اس طرح کیا ہو گیا؟ اضعاف مضاعفہ، بڑھتا گیا، دگنا نہیں بلکہ دگنے سے بھی چگنا ہو گیا اور مزید بڑھتا گیا، حتیٰ کہ ایسا ہوتا کہ جو اس بیچارے نے قرض پہ رقم لی وہ مقروض، تو اس سے زیادہ اس پر سود آ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے کر کے تم سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر۔ تو اس کا یہ مراد نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ ہو تو وہ کھانا مانا ہے، تو تھوڑا جو ہو تو وہ کھانا جائز ہے۔ سود حرام ہے، سود کھانا کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے، وہ تجارتی سود ہو یا قرض کی صورت میں جو سود کا لین دین ہوتا ہے، یہ دونوں حرام ہیں۔ کوئی بھی سود، جو سود ہے وہ حرام ہے، وہ قطعاً درست اور جائز نہیں ہے۔ صرف قرض کی ایک صورت جائز ہے کہ آپ اتنا ہی واپس لے لیں، آپ کسی پر ظلم نہ کریں۔ لیکن آپ نے اگر اس کو ایک وقت دیا ہے تو آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں، یعنی اس سے زیادہ کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ بخل کی انتہا ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی، اس کو قرض دے دیا، تو اب اگر اس کا قرض دے کر اس کا نظام چل گیا ہے یا ایک وقت کے بعد آپ کو واپس کرے گا، تو آپ اس کو یہ وقت دینے کی بھی الٹا اس سے پیسے لے رہے ہیں، رقم لے رہے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس لیے سود کو حرام قرار دے دیا۔ قرض
جتنا دیا ہے اتنا ہی واپس لینا، یہ درست ہے، جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا آیت نمبر 279 میں، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں اپنے اصل مال لینے کی اجازت ہے، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، یعنی تم ظلم بھی نہ کرو کسی پر اور تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کہ تمہارا جو اصل مال ہے وہ بھی ان کو دے دیا جائے، اصل مال جتنا تم نے دیا اتنا تم واپس لے سکتے ہو۔ تو یہ سود اور سود سے بچنا نہایت ضروری ہے، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ دیکھیں نا، حرام جب کھایا جاتا ہے تو حرام کی وجہ سے عبادات بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، میری دعاؤں کو قبول کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا یستجاب لذالک، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اور جس کو کھا کر اس کے جسم میں جو غذا بنی ہے، خون بنا ہے، وہ حرام کا ہے، تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں، عبادات کیسے قبول ہوں؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو یہ سود سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وَاتَّقُوا النَّارَ، اور تم بچ جاؤ اس آگ سے۔ نار کا مطلب کیا ہے؟ آگ۔ ڈر جاؤ، بچ جاؤ اس آگ سے، التی جو اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ تو جو سود خور ہے ان کو کیا فرمایا کہ تم اس آگ سے، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اگر سود خور سود کھائے گا تو تب اس کا بھی یہ حشر ہوگا کہ اس کو آگ میں جانا پڑے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سود لینا اور دینا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، اسی لیے فرمایا نا، اس آگ سے بچو، عدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے اور باز نہیں آتا تو اسے اس آگ کے لیے تیار رہنا چاہیے جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا اعلان کان کھول کر سننے کا حکم بھی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو اب اس کام سے روک دیا اور پھر فرمایا کہ تم نے اطاعت کرنی ہے، کس کی اطاعت کرنی ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور تم نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی، والرسول، اور رسول کی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اگر امید ہے تو پھر یہ نہیں کہ گناہ بھی کرتے رہو اور اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے رہو، سود بھی کھاتے رہو، اور پھر کیا کہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ یہ بھی ایک بڑی ہمارے ذہنوں میں نا یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی رج کے کرو، اللہ معاف کرے، استغفر، اور پھر کیا ہے؟ امید لگا لو کہ اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے، اللہ نے عذاب دے کر کیا کرنا ہے۔ یہ حسن ظن اس کو کہتے ہیں کہ انسان نیکیاں کرے، اچھے اعمال کرے، اور پھر اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے میری نیکیوں کا بدلہ دے گا، کیونکہ میں اللہ کی فرمان برداری کر رہا ہوں، اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین کے حکم کو مان کر زندگی بسر کر رہا ہوں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس سے منع کیا گیا اس سے باز رہتا ہوں، تو پھر کیا ہے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لیکن کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو سود کھانا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا، یہ کیا ہے؟ دو متضاد چیزیں ہیں۔ آیت کے الفاظ عام ہونے کی وجہ سے ہر نافرمانی کے لیے بھی عذاب موجود ہے، سزا موجود ہے، کہ آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَسَارِعُوا، اور دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے دوڑو، إِلَى مَغْفِرَةٍ، بخشش کی طرف، مِن رَّبِّكُمْ، جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، تمہارے رب کی طرف سے جو بخشش ہے اس کے لیے دوڑو،
وجنت، اور جنت کی طرف، عرضها السماوات، جس کی چوڑائی آسمانوں، والارض، اور زمین کے برابر ہے، یعنی اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اس سے پہلے جو سود خور ہیں ان کو وعید سنائی گئی، اور جو گناہ گار ہیں ان کو وعید سنائی گئی کہ جو گناہ کرتے ہیں، جو ظالم ہیں، تو ان کے لیے کیا فرمایا کہ اس آگ سے بچ جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، واتقوا النار التي اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ تو اس کے بعد جو فرما بردار ہیں اور جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، تو ان کو یہ حکم دیا کہ تم نیکیوں میں مزید جلدی کرو، جلدی جلدی نیکیاں کرنے کی کوشش کیا کرو، نیکی میں سستی کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا کہ نیکی میں جلدی کرو، اور تم اپنے سامنے اس جنت کو رکھو، اللہ کی بخشش کے تم طلبگار ہو، اور اس جنت کے وارث بننا چاہتے ہو، اس جنت کا حصول چاہتے ہو کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور یہ جنت کن کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جو شخص متقی بننا ہی نہیں چاہتا، وہ کہتا نہیں نیکی نہیں کرنی، اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ کی فرما برداری نہیں کرنی، تو پھر اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں جنت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے۔ کیا یہ بھی فرمایا کہ جو نافرمان ہیں، جو فاسق ہیں، جو کافر ہیں، قرآن مجید کی کسی آیت میں یہ فرمایا ہو کہ ان کے لیے بھی جنت تیار ہے؟ تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے، تیار کی گئی ہے۔ تو اہل ایمان کو ان اعمال صالحہ کی طرف جلدی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک اعمال سر انجام دینے میں جلدی کیا کرو، اس سے پہلے کہ فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آ جائے۔ نیک اعمال میں ان کو سر انجام دینے میں جلدی کر لو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے رونما ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ صبح کا آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا، اور فرمایا کہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، باب الحث علی المبادرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلدی کیا کرو نیک اعمال کرنے میں ان فتنوں کی آمد سے پہلے کہ جب فتنے اس طرح سے آئیں گے کہ جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہیں، اس طرح سے فتنے آئیں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ انسان صبح کو مومن ہے فتنے کی وجہ سے، شام کو کافر، شام کو کافر ہے اور صبح کو مسلمان، اور ایسے ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ لوگ دنیاوی لالچ میں اس طرح سے مشغول ہو جائیں گے، اور دنیا کی لالچ اتنی عام ہو جائے گی کہ دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی لالچ کے لیے اپنے ایمان کو بھی بیچ ڈالیں گے۔ فرمایا کہ جلدی نیک اعمال کرو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑو کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ ایک آدمی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، صحیح ابن حبان میں یہ روایت ہے، تو وہ کہنے لگا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ جنت کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، تو آگ کہاں ہے؟ تو یہ قرآن میں نا عرضها السماوات والارض، کہ جنت کا عرض کیا ہے، چوڑائی کیا ہے، آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، تو اس نے کہا پھر آگ کہاں ہے، جہنم کہاں ہے؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کہ پہلے رات تھی، پھر دن آ گیا، تو اب رات کہاں ہے؟ پہلے رات تھی، پھر نہیں رہی، ابھی چلی گئی ہے، تو بتاؤ کہ اب رات کہاں گئی ہے؟ تو اس نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو قرآن و سنت میں جنت اور جہنم کے اوصاف
جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، جس طرح سے مذکور ہے اسی طرح پر ایمان رکھنا ضروری ہے، خواہ وہ ہماری عقل و ذہن کی رسائی ان تک نہ ہو، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کیسے ہوگا، بلکہ آخرت کے تمام معاملات کا یہی حال ہے کہ جیسے قرآن و حدیث میں بیان ہے تو ان کو ایسے ہی ماننا، ان پر ایمان رکھنا یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ الذين جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشی میں، والضراء اور تکلیف میں، خوشی میں اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ اور پینے والے ہیں الغیظ غصے کو، والعافین اور درگزر کرنے والے ہیں عن الناس لوگوں سے، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ تو اب اہل جنت کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، فرمایا کہ مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، جلدی کرو۔ جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، تو وہ متقین کون ہیں یا وہ اہل جنت کون ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی اور خوشی میں بھی، فراوانی میں بھی اور جب تنگ دستی ہو پھر بھی، جیسے بھی حالات ہوں تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور دوسری صفت کیا ہے ان کی؟ والکاظمین الغیظ، اور پی جانے والے ہیں الغیظ غصے کو، غصے پر قابو پڑتے ہیں، غصے میں آپے سے باہر نہیں ہو جاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں کہ غصے سے مغلوب ہونے کے بجائے اس پر قابو پا لیتے ہیں، یہ ہے غصے کو پی لینا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے صحیح البخاری میں، آ، اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان کون ہے؟ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے، جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے، وہ کون ہے؟ وہ پہلوان ہے۔ تو ادھر صفت کیا بیان ہوئی؟ والقاظمین الغیظ، غصے کے کڑوے گھونٹ کو پینے والا۔ اور ایسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری میں اور جامع ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے، اوصنی، مجھے وصیت کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول کو وصیت کیجیے، آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر، یعنی غصے سے آپ نے روکا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ والعافین عن الناس، اور درگزر کرنے والے لوگوں سے۔ تو یہ دراصل غصہ پی جانے کا لازمی تقاضا ہے کہ جو انسان غصے کو پی لیتا ہے تو پھر وہ درگزر کر لے گا، وہ معاف کر دے گا، اور معاف کر دینا یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے، اس سے انسان کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو شخص معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتا ہے۔ تو معاف کر دینا یہ غصے کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ جب انسان غصے پر قابو پا لیتا ہے تو پھر وہ معاف بھی کر سکتا ہے، اور جو غصے پر قابو نہیں پاتا تو اس کو معاف بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر لوگوں کو معاف کرتے ہوئے اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ وہ رب العالمین میں اس کی کتنی نافرمانی کرتا ہوں، تو وہ اللہ مجھے معاف کرے گا اگر میں لوگوں کو معاف کروں گا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ اور ایسے ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے
غصے کو پیتا ہے، غصے کے گھونٹ کو پی لیتا ہے، تو یہ سب سے بہترین پینا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ والذین، اور جو، اذا فعلوا، جب وہ کرتے ہیں، فاحشتاً، برائی، او ظلموا، یا انہوں نے کیا، اذا فعلوا فاحشتاً، جب انہوں نے برائی کی، کوئی بے حیائی کا ارتکاب ہو گیا، او یا ظلموا، یا ظلم کریں، انفسہم، اپنی جانوں پر، ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کریں، فاستغفروا، پھر بخشش مانگیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اور کون بخشتا ہے گناہ کو، الا اللہ، اللہ کے سوا، وَلَمْ يُصِرُّوا، اور نہ وہ اڑے رہیں، عَلَى مَا فَعَلُوا، جو انہوں نے کیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ یعنی اگر بشری تقاضے کے تحت ان سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے اہل جنت کے بارے میں سنا کہ وہ کیسے لوگ ہیں، مال کو خرچ کرتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو اب فرمایا کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں، گناہ پر اڑے نہیں رہتے، گناہ ہی نہیں کرتے رہتے، بلکہ فوری اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو ان سے کوئی بے حیائی ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں، ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور نہیں اڑے رہتے جو انہوں نے کیا ہے، وہم یعلمون، اور وہ جان رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ گناہ ہے، تو پھر اس گناہ پر اڑتے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے گناہ کیا تو کہا، اے میرے رب، میں نے ایک گناہ کیا ہے، تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا، میرے بندے نے ایک گناہ کیا تو اس نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے، اور پھر اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، تو وہ بندہ جانتا ہے کہ گناہ بخشتا ہے اور اس پر پکڑتا ہے، سو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر اس نے ایک اور گناہ کیا اور کہا کہ اے میرے رب، میں نے ایک اور گناہ کیا ہے، تو اسے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر پکڑتا ہے، فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ رکا رہا جتنا اللہ نے چاہا، پھر اس نے ایک اور گناہ کیا تو کہا کہ اے میرے رب، میں نے ایک اور گناہ کیا ہے، تو اسے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر پکڑتا ہے، فرشتوں گواہ رہو کہ میں اپنے بندے کو بخشتا ہوں اور بخش دیا ہے، سو وہ جو چاہے کرے۔ صحیح البخاری میں یہ روایت ہے۔ تو گناہ کا سرزد ہو جانا، یہ انسان کے انسان ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ انسان ہے نا، نسیان سے بھول جاتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن گناہ پر اڑے رہنا یہ درست نہیں۔ گناہ ہو جائے فوری کیا کرتے ہیں وہ لوگ جن سے گناہ ہوتا ہے، ان کا مومن جو ان کی شان کیا ہے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، فوری اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ سے بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور پھر رب العالمین فرماتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون معاف کرنے والا ہے؟ جس نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے تو کوئی چھڑانے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے، اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اصرار نہیں کرتے۔ اصرار کا معنی کیا ہے کہ اڑ جانا اور بے پرواہی سے گناہ کرتے جانا، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، گناہ پہ گناہ ہوتے رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ سے حیا ہی نہیں کھاتا، اللہ سے شرم ہی نہیں کھاتا، اللہ کا ڈر اور خوف ہی ختم ہو چکا ہے، بے حیا اس قدر ہو چکا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے اس کو اللہ سے حیا ہی نہیں آتی۔
انسان ڈر جاتا ہے نا، اگر کوئی برا کام کر رہا ہو تو کوئی بڑا دیکھ رہا ہو تو ڈر جاتا ہے، لیکن جو شخص اتنا بے پرواہ ہو جائے اور اڑ جائے گناہ پر، بے پرواہی سے گناہ کرتا رہے اور ان پر ندامت کا اظہار بھی نہ کرے، توبہ بھی نہ کرے، تو اس چیز سے منع کیا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا، مومن ایسے نہیں کرتے، وَلَمْ يُصِرُّوا، وہ اڑتے نہیں ہیں، بے پرواہی سے گناہ نہیں کرتے، اگر گناہ سرزد ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ندامت اختیار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کیا ہوتا ہے؟ توبہ میں تین چیزیں ہیں۔ ایک چیز کیا ہے کہ انسان نادم ہو، پریشان ہو کہ اللہ تعالیٰ میں نے ظلم کر لیا اپنی جان پر، ربنا ظلمنا انفسنا، میں نے ظلم کر لیا، ندامت، پریشانی، احساس ہو کہ میں گناہ کر چکا ہوں، پریشان ہو اس پر، نادم ہو، پہلی شرط کی ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ پھر اس گناہ کو فوری ترک کر دے، چھوڑ دے، دوبارہ اس کے قریب نہ جائے، اور جو اس کے قریب لے جانے والے اسباب ہیں ان سے بھی دوری اختیار کرے۔ وہ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے نا کہ وہ جس شخص نے قتل کیے، کئی قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد آگے چل پڑا، تو اس کے بعد ایک نے کہا کہ تمہاری توبہ نہیں ہے، تو اس کو بھی قتل کر کے سینچری پوری کر دی۔ تو پھر جب وہ آگے گیا تو اس کو کیا کہا گیا کہ تو اس مجلس کو، اس محفل کو، اس بستی کو چھوڑ دے اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا جائے، یعنی گناہ کو فوری چھوڑنا ہے اور ان اسباب کو ترک کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے جن کی وجہ سے آپ گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ توبہ کرتے ہیں، توبہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، پھر وہی وسائل، سوشل میڈیا کے استعمال سے اگر گناہ ہو رہا ہے، یا چیٹنگ کے ذریعے گناہ ہو رہے ہیں، یا جو جو اسباب ہیں ان اسباب کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ تو ندامت، گناہ کو فوری ترک کر دینا، اور اخلاص کے ساتھ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنا، کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اب معاف کر دے، آئندہ میں نہیں کروں گا، تو یہ توبہ ہوتی ہے۔ اس میں اخلاص بھی ہو، ندامت ہو، پریشانی ہو، اور پھر گناہ کو فوری ترک کر دیا جائے، تو ایسی توبہ ہوتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ زبان سے آپ 1000 دفعہ دن میں تسبیح کر لیں، استغفر اللہ، تسبیح پوری پڑھ لیں، لیکن تسبیح ختم کرنے کے بعد پھر وہی گناہ، انہیں گناہوں میں ملوث ہو جائیں، تو پھر استغفر اللہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہو؟ تو یہ ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، کہ وہ اس پر اصرار نہ کریں، اڑے نہ رہیں، سچے دل سے توبہ کریں، اور گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر اڑے نہ رہیں، یعنی کسی کام کے گناہ ہونے کا علم ہونے پر اصرار نہیں کرتے، یہ مطلب ہم یعلمون، یعنی وہ جانتے ہیں کہ گناہ ہو گیا تو پھر اس پر اڑے نہیں رہتے۔ جی، آپ سے پوچھا گیا تھا قنوت نازلہ میں کسی کافر کا نام لے کر لعنت بھیجنا جائز ہے؟ جی، کچھ لوگوں نے کہا جائز ہے، کچھ نے کہا مستحب ہے، اللہ اکبر، اور کچھ نے کہا کہ ناجائز ہے، اور جو غلط جواب دینے والے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے اس دفعہ۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ توجہ نہیں کرتے نا تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ میں یہ بتا چکا ہوں شروع میں، جب ہم نے پڑھی تھی آج کے سبق کا آغاز اس آیت سے ہوا، آیت نمبر 127، لیس لک من الامر شیء۔ تو اس کا شان نزول بتاتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کافر کا نام لے کر اس پر لعنت نہیں کرنی قنوت نازلہ میں۔ ویسے عام کافروں پر لعنت کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کو جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ہلاک کر دے، ان پر لعنت کی جا سکتی ہے، لیکن نام لے کر کے فلاں شخص اس پر لعنت ہو، ایسا کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ تو درست جواب ہوگا کہ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں نے کہہ دیا مستحب ہے، تو یہ جواب درست نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی، اور بھی کچھ سوال رہ گئے ہیں، ترتیب کے ساتھ سوالات بھیجیں۔ جی، ہم آگے چلتے ہیں، آپ لوگ اب اس کا جواب دیں گے۔ تو ذکر کیا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو گناہ سرزد ہو جائے اور اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور گناہوں پر اڑے نہیں رہتے۔ تو ان کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھی یہ اسکرین پہ سوال چل رہا ہے تو وہ حدیث یہاں پر لکھی ہوئی بھی ہے، کل بنی آدم خطاؤن، خطاؤن، یا خطا کے لفظ بھی ہیں اور خطاؤن کے، کہ بنی آدم جتنے بھی ہیں وہ خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور ان میں سے جو بہترین خطا کار ہیں وہ کون ہیں؟ جو توبہ کرنے والے، جو گناہ اگر سرزد ہو جائے تو اس پر توبہ کرتے ہیں۔ تو گناہ کا سرزد ہو جانا یہ ممکن ہے، لیکن توبہ کرنا یہ ضروری ہے، گناہ پر ڈٹے رہنا یہ درست نہیں ہے۔ اور جو توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے بچے رہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ
من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. جی تو ترجمے سے پہلے اس سوال کا بھی جواب دیکھ لیں. مضاعفہ لفظ کیا ہے؟ مضاعفہ، اضعافا مضاعفہ، یہ ہم نے پڑھا آج کے سبق میں. تو مضاعفہ کا مطلب کیا ہے یہ آپ سے پوچھا گیا ہے. اس کا جواب آپ لوگوں نے دیا دو گنا، بہت زیادہ، اور دگنے کیے ہوئے. تو اب ایسا کیا ہے کہ ہر آپشن پہ برابر برابر پرسنٹیج ہے. یعنی 33% لوگوں نے پہلے آپشن کو کلک کیا، 33% دوسرے آپشن پر، تو 33% ہی تیسرے آپشن. تو برابر برابر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن صحیح جواب کیا ہے؟ دگنے کیے ہوئے. یعنی اضعافا مضاعفہ، اضافن کا مطلب ہوتا ہے دگنا، مضاعفہ اس سے بھی زیادہ دگنے کیے ہوئے. تو لفظی مطلب اس کا کیا ہوگا؟ مضاعفہ دگنے کیے ہوئے. یعنی سود اس طرح نہ کہو یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، دگنے کیے ہوئے، زیادہ زیادہ سود لے کر کھانا یہ درست نہیں ہے. تو یہ درست جواب ہوگا. بارک اللہ فیکم. تو جی ترجمہ دیکھیے، اولئک یہی لوگ ہیں، جزاؤہم ان کی جزا، ان کا بدلہ کیا ہے؟ مغفرۃ بخشش ہے، من ربہم ان کے رب سے، ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے ان کے لیے. وجنات اور باغات ہیں. کیسے باغات؟ تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں. ونعم اجر العاملین اور کیسا اچھا اجر ہے کام کرنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے. جو عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے کتنا بہترین اجر ہے. تو ذرا آپ تصور کریں کہ کتنا بہترین بدلہ ملے گا. مغفرۃ من ربہم، رب کی طرف سے بخشش مل جائے گی. وجنات اور باغات ملیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کتنے پیارے باغات ہوں گے، کتنی خوبصورت وہ جنت ہوگی کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور نہروں کا بھی ذکر ہے کہ شہد کی نہریں، پانی کی نہریں، اور کس کس طرح کی نہریں ہوں گی. اور خالدین فیہا، سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. دنیا کی نعمتیں جتنی بھی مل جائیں نا، تو اگر اس میں یہ ہوتا ہے نا یار یہ تو چھن جانی ہے، تو پھر وہ مزہ کیا ہے؟ کرکرا ہو جاتا ہے. جتنی بھی نعمتیں مل جائیں لیکن ساتھ یہ اندیشہ بھی ہو کہ یہ تو ختم ہو جانے والی ہیں، فانی ہے، یہ انسان ختم ہو جائے گا، دنیا تو یہاں پہ رہ جائے گی، تو پھر وہ مزہ نہیں رہتا. یہاں پر جنات کے بارے میں کیا فرمایا؟ خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، ختم نہیں ہوں گے، بقا ہے، ہمیشہ کی بقا ہے. ونعم اجر العاملین اور یہ عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے. جی سوال کیا کیا گیا تھا؟ نیک اعمال میں جلدی کر لو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو ڈیش کے مختلف ٹکڑوں کی طرح رونما ہوں گے. جی تو جواب ہے روشن رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح نہیں، اندھیری رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح، چمکدار دن کے مختلف ٹکڑوں کی طرح. تو صحیح جواب کیا ہے؟ اندھیری رات. یہ حدیث ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے آپ کو سنایا تھا. تو درست جواب 80% لوگوں کا جواب درست ہے. بارک اللہ فیکم. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نیک اعمال سر انجام دینے میں جلدی کرو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے کہ ایسے فتنے آئیں گے کہ جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے رونما ہو رہے ہیں، کہ صبح کو انسان مسلمان ہوگا، شام کو کافر، شام کو کافر ہوگا، صبح کو مسلمان. یہ فتنوں کی وجہ سے ایسے حالات ہو جائیں گے. تو اس سے پہلے پہلے تم نے نیک اعمال میں جلدی کرنی ہے. تو جواب یہ درست ہے کہ اندھیری رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح. بارک اللہ فیکم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت تحقیق گزر چکی، من قبلکم تم سے پہلے، سنن واقعات، طریقے، فسیرو تو تم چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظرو پھر دیکھو، کیف کان کیسے ہوا، عاقبت المکذبین جٹلانے والوں کا انجام. اوپر کی آیات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر تھا. مومنوں کو یہ حکم دیا اطاعت کرو، اور ان کی نافرمانی سے توبہ اور بخشش اور جنت کا وعدہ فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اور ان کی نافرمانی سے توبہ کرے گا
تو اس کو اللہ تعالیٰ بخش بھی دیں گے، جنت کا وعدہ فرمایا۔ اور اب یہاں اطاعت اور توبہ کی ترغیب کے لیے پہلی امتوں کی تاریخ پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا کہ دیکھ لو پہلی امتوں کے نیک لوگوں کو دیکھ لو، جن نے نیکیاں کی ان کو کیسا بدلہ ملا، جنہوں نے اطاعت اور فرمانبرداری کی ان کو کیسا بدلہ ملا، اور جنہوں نے جھٹلایا ان پر اللہ کے کیسے کیسے عذاب آئے۔ تو یہ فرمایا کہ تم دیکھو، غور و فکر کرو، جو مطیع اور نافرمان کے احوال پر غور کر کے انسان اپنے لیے سامان عبرت حاصل کر سکتا ہے کہ دیکھ لو جو مطیع تھے ان کا کیا حال تھا، فرما بردار تھے، اور جو نافرمان تھے ان کی حالت کیا ہوئی۔ تو سنن کا مطلب ہے، یہ سنت ان کا مفرد ہے، سنت کا لفظ آپ نے سن رکھا ہوگا، تو سنن جمع ہے اور اس کی واحد کیا ہے، سنتن۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے طریق مستقیم، اور اس نمونے کے ہیں جس کا اتباع کیا جائے، جس کا اتباع کیا جائے۔ تو یہ فرمایا نا، فَانظُرُوا قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے نمونے گزر چکے ہیں، اور بلا شبہ تم سے پہلے ایسے طریقے گزر چکے ہیں۔ تو طریقے پر بھی بولا جاتا ہے، نمونوں پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو سنت جو ہم کہتے ہیں نا، اس کی جمع سنن ہے، تو اس کا مطلب بھی طریق ہوتا ہے، طریق مستقیم کہا جاتا ہے۔ طریق مستقیم معنی ہے سنت ان کا، اور اس کی جمع کیا ہے، سنن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل چونکہ مسلمان کے لیے نمونہ اور طریق مستقیم ہوتا ہے، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں۔ تو سنت کی جمع کیا ہے، سنن، سنتن، اس کی جمع کیا آتی ہے، سنن۔ تو جنگ احد میں جب 70 مسلمان شہید ہوئے اور کچھ زخمی ہوئے، تو اس شکست سے مسلمانوں کو قدرتی طور پر بہت تکلیف ہوئی، مسلمان شہید بھی ہو گئے، کچھ زخمی بھی ہوئے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ تم پریشان نہ ہو جاؤ، اور پہلی امتوں کو دیکھو، اور انبیاء کے جو متبعین تھے ان کو دیکھو، ان کے ساتھ بھی ایسے معاملات پیش آئے، اور ابتدا میں انہیں بھی تکالیف سے دوچار ہونا پڑا، لیکن بالآخر کیا ہوا کہ جو جھٹلانے والے تھے وہی ذلیل و خوار ہوئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، یہ جنگ کے جو واقعات گزرے ہیں تم دیکھو، قد خلت من قبلکم، گزرے ہیں تم سے پہلے سنن، ایسے طریقے، ایسے نمونے گزرے ہیں، فسیروا فی الارض، تو زمین میں سیر کرو، دیکھو زمین میں، فانظروا، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جو جھٹلانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ هذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، هذا یہ بیان ہے، للناس لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہ جو قرآن میں جو بیانات ہیں، پہلے لوگوں کے جو امتوں کے جو حالات ہیں، اور دشمنوں کے ساتھ ان نے مقابلہ کیسے کیا، کیا ہوا، اور پھر متقین کا انجام کیا ہوا، جو جھٹلانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا، تو یہ جو بیان ہے لوگوں کے لیے، اس میں ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے متقین کے لیے۔ جی، تو سوال کی طرف آتے ہیں کہ حدیث کے مطابق پہلوان کون ہے؟ سب نے صحیح جواب دیا ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے تو وہ کیا ہے، پہلوان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا پہلوان بننے کی توفیق نصیب فرمائے، غصے کو، غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لینا، غصے کا اظہار نہیں کرنا، درگزر کرنا۔ بارک اللہ فیکم۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا، اور نہ سست پڑو، تہینو وہن سے ہے، وہن کا مطلب کیا ہوتا ہے، سستی، ولا تہینو، اور سستی نہ کرو، سست نہ پڑو، ولا تحزنوا، تحزنوا، اور نہ غم کھاؤ، غمگین بھی نہ ہو، وانتم الاعلون، اور تم غالب ہو۔ یہ سبق اسکرین پہ ظاہر نہیں ہو رہا، چلو میں یہ بھی کر دیتا ہوں۔ جی، ولا تہینو، اور نہ تم سست پڑو، ولا تحزنوا، اور نہ تم غم کھاؤ، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو اب تسلی دی نا، فرمایا کہ پہلے لوگوں کے حالات بھی دیکھ لو، جو متبعین تھے، فتح آخر کار ان کو ہی ہوتی ہے، لیکن تکالیف تو آتی ہیں اس راستے میں، لیکن تم نے سستی نہیں کرنی، اور گھبرانا بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس بشارت جو اللہ نے خوشخبری دی، بشارت دی، اس کی تمہید ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور یہ ایک طرح کی دلیل بھی ہے کہ تم ہی غالب ہو
پہلی امتوں کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اہل باطل کو اگرچہ غلبہ حاصل ہوا مگر وہ کیا تھا؟ عارضی تھا۔ آخر کار وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ یہی حال تمہارا ہے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اور کس طرح سے وہ لوگ غالب رہے اور پھر ان کو مغلوب ہونا پڑا اور کس طرح سے وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ تو قرآن مجید میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو فرمایا کہ کسی قسم کی وہن کمزوری سے کام نہ لو، غم بھی نہ کرو، اور اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہو کر رہو گے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ یہ جنگ احد تھی اور اس کے بعد جو لڑائی تھی اس میں مسلمان ہمیشہ غالب ہی رہے۔ اب مزید تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ جی، ٹائم بھی مکمل ہو رہا ہے، تو چلو اس آیت کو ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان یمسسکم، اگر تمہیں پہنچا، کرخن زخم، کرخن کا مطلب کیا ہے؟ زخم۔ یمسسکم اگر تمہیں پہنچی، چھوئی کرخن زخم نے، فقد مس القوما، تو تحقیق پہنچا اس قوم کو، کرخن زخم، مثلہ، اسی کی مثل، وتلک الایام، اور یہ دن، نداولها، ہم ان کو پھیرتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنکم شُہَداء، اور پکڑے تم میں سے شہداء، گواہ، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا ظالموں کو، وَيَتَّخِذَ، اور بنائے، مِنکم، تم میں سے، شہداء، شہداء کا مطلب گواہ بھی ہوتا ہے اور شہید بھی، تاکہ بنائے تم میں سے شہداء، شہید، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ظالم لوگوں کو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اگر تمہیں احد میں تکلیف پہنچی ہے اور مسلمان 70 کے قریب مسلمان شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، تو یہ جو اس کی وجہ سے تم دل برداشتہ نہ ہو جاؤ۔ اگر احد کے دن تمہیں مشرکین کے ہاتھوں نقصان پہنچا ہے تو تم بھی بدر کے دن انہیں اسی قسم کا نقصان پہنچا چکے ہو۔ ان یمسسکم کرحن، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں، فقد مس القوم، تو ان مشرکین، مشرک قوم کو، کرح مثلہ، اسی جیسی تکلیف پہنچ چکی ہے، تمہارے ہاتھوں سے ان کو بھی تو تکلیف ہوئی تھی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور پھر فرمایا کہ یہ جو جنگ ہے نا، یہ الحرب سجال، لڑائی میں باریاں ہوتی ہیں، کبھی کوئی جیتتا ہے، کبھی کوئی جیتتا ہے، تو یہ دن ہے، ہم ان کو پھیرتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی تو اس میں یہ کہنا، بلکہ منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا نا کہ مسلمان اب جنگ احد میں ان کو تکلیف پہنچی ہے، ان کے لوگ شہید ہو چکے ہیں، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، لڑائی میں تو ایسا ہوتا ہے، پہلی قوموں کو دیکھ لو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ تم میں سے جو مومن ہیں اور منافق ہیں ان کی پہچان بھی تو ہو جائے، تمیز بھی ہو جائے، وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، جو سچے اور مخلص مومن ہیں ان کا پتہ لگ جائے، اور جو منافق ہیں، بات کرنے والے، ان کا بھی پتہ چل جائے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا، فتح ہی ملتی رہتی، تو جو منافقین تھے تو ان کی وضاحت کیسے ہوتی، ان کا پتہ کیسے چلتا؟ یہی تو موقع تھے کہ جہاں پر مومن اور منافق کی پہچان ہوتی تھی۔ تو فرمایا تلک الایام، جنگ احد میں مسلمانوں کو سخت جانی نقصان ہوا، یہود اور منافقین کے تانے جو تھے وہ مزید دل دکھانے کا باعث بنے۔ منافق کہتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوتے تو مسلمانوں کو نقصان کیوں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ بات نہیں ہے کہ حق اور ناحق کا معیار یہ نہیں ہے، اگر تم نے زخم کھایا ہے تو کل وہ جنگ بدر میں تمہارے ہاتھوں اسی قسم کا زخم کھا چکے ہیں، اور خود اس جنگ کے شروع میں ان کے بہت سے آدمی مارے جا چکے تھے۔ احد میں آپ دیکھیں نا، شروع میں تو مسلمانوں نے اس طرح سے دلیری اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا کہ کافر بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور کتنے مارے گئے، لیکن وہ دوبارہ سے جب وہ اس درے کو چھوڑا تو جس کی وجہ سے دوبارہ سے اٹیک کیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو دوبارہ سے ان کی قیادت میں جب اٹیک ہوا تو وہ اس میں مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ تو یہ اس طرح سے یہ کہنا کافروں کا یا منافقین کا یا یہود کا یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ تو لڑائی میں ایسا ہوتا ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آگے ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِمْ، کہ جب تم انہیں
اس کے حکم سے کاٹ رہے تھے، یعنی شروع میں تم بھی تو ایسے ان کو مار رہے تھے اور اس طرح سے ان کا بھی نقصان ہوا۔ تو جنگ میں ایسا ہوتا ہے، یہ دن ہیں جن کو ہم پھیرتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایک اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ایمان والے اور منافقین ان کی پہچان ہو جائے۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور پھر تم میں سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو شہداء بنا دے۔ یہ بھی تو ایک خاص شرف ہے نا، جنگ ہوئی، قتال ہوئی، تو کچھ لوگوں کو شہادت ملی، شہادت کے منصب پہ سرفراز ہو گئے، کامیابی ان کو ملی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، شہداء کو بھی پکڑنا چاہتے تھے، شہداء بھی بنانا چاہتے تھے، اور یہ منافقین کی پہچان بھی ہونا ضروری تھی۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے جو ظالم لوگ ہیں ان کو پسند نہیں کرتا۔ وہ جو ظالم تھے جن نے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ مقصد تھے، اور ایک مقصد کیا تھا؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اس آیت پر ہی ہم اکتفا کریں گے، ٹائم مکمل ہو چکا ہے۔ اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو خالص کر دے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، تاکہ پاک صاف کر دے اللہ تعالیٰ، آمنو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو۔ تو یہ بھی ایک مقصد تھا جو جنگ میں اس طرح کی تکالیف اور آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ تو آزمائش مومن کے انتخاب کے لیے ہوتی ہے، اور مومن کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی آتی ہے، اور پھر یہ پہچان کرنے کے لیے بھی تھا کہ منافقین کی پہچان ہو جائے، اور اسی طرح شہداء، شہادت کے منصب پر فائز ہونا، یہ ایک بڑا مقام تھا جو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو جو احد میں شہید ہوئے ان کو یہ مقام، اس مقام سے سرفراز کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔